بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ ناظرین، میں آج اپنے انتہائی محترم قابل احترام سینئر کالم نگار، صحافی، اینکر پرسن اور ناز برداریاں کے اینالسٹ، ان کے ایک جملے سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے چاہ رہا ہوں ان کی اجازت سے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس جملے پہ وہ معترض نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے پروگراموں میں اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام گگو گھوڑے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ گگو گھوڑے بچپن میں جب ہم بچے تھے تو اس وقت گلیوں محلوں میں خواتین جو خاص ایک لباس زیب تن ہوتی تھیں اور بوڑھے لوگ وہ ٹوکرے میں لے کے مٹی کے بنائے ہوئے وہ گگو گھوڑے لے کے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی اور کھلونا نہیں ہوتا تھا، انہی کھلونوں سے ہم کھیلا کرتے تھے، اور جب وہ ٹوٹ جاتے تھے تو پھر ہمارے پاس اس کو جوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس کو جوڑیں کیسے۔ بچے ہوتے تھے تو ماں ہمیں وہ ایک لیپ سا آٹے کا بنا کے دیتی تھی تو اس سے ہم جوڑ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پلاسٹک کے کھلونے آئے، وہ بھی جھنجھنا اس طرح کی، وہ اور چھوٹے چھوٹے، اب تو خیر جدید دور ہے، بہت سارے الیکٹرانکس کھلونے آ چکے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ ادریس ناز صاحب یہ 25 کروڑ عوام کو ہر وقت جو گگو گھوڑے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آج جب میں صبح بجلی کے بے پناہ بلوں کی وجہ سے جو ہمارے اللہ کے گھر ہیں، عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، امام بار گاہیں ہیں، چرچ ہیں، گرجا گھر جن کو کہتے ہیں، تو ان کی جب مجھے شکایات ملی، جمعے کی نماز میں امام صاحب بڑا لوگوں سے مطالبہ کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ اس دفعہ 1 لاکھ سے زائد بل آیا ہے، تو وہ بجلی کے بل کی وجہ سے ہم اتنے شدید متاثر ہیں کہ ہماری انتظامیہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ بل ادا کر سکیں۔ تو وہ جولی پھیلا کر وہ لوگوں سے ایک قسم کی بھیک مانگ رہے تھے تاکہ اللہ کے گھر کا بجلی کا بل ادا کیا جا سکے۔ تو آج جب میں اپنے کیمرہ مین کو لے کے صبح 9 بجے جب کھوکھر کی مین جو سب سے بڑا ان کا چرچ ہے وہاں پہ گیا، اس کے بعد مختلف مکاتب فکر کی مساجد اور امام بارگاہ میں گیا، تو کوئی شخص اپنے ہی اس بنیادی مسئلے پر بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں، اور ان کی اس ناگواری کی وجہ سے میں نے محسوس کیا، اور بلکہ مجھے احساس ہوا کہ ادریس ناز صاحب، میں ان سے یقین کریں بلا مبالغہ پاکستان میں کسی بھی اینکر سے اتنا انسپائر نہیں ہوا جتنا میں ان سے انسپائر ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ حقائق کی بات کرتے ہیں، وہ لاجک کی بات کرتے ہیں، وہ حکمت کی بات کرتے ہیں، وہ تنائی کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک ان کے جملے میں درد ہوتا ہے، عوام کے لیے درد ہوتا ہے، ان کے دل میں اس ملک کے لیے درد ہوتا ہے۔ وہ جو درد محسوس کرتے ہیں وہی ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرے اینکرز کو میں اس لیے اب کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اگر وہ اینکر ہے تو میں بھی اینکر ہوں، اگر وہ جرنلسٹ ہے تو میں بھی جرنلسٹ ہوں۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے کہ نیشنل میڈیا کے متعدد جرنلسٹ یا اینکر پرسن جس پے رول پہ ہیں اس پہ میں نہیں، کم از کم 48-49 سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں، لیکن آج تک کسی ادارے کا اعلی کار نہیں بنا۔ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو رہی ہے، تو میں ان کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو وہ گگو گھوڑوں کی بات کرتے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، بلکہ یہ بات اس سے بھی کہیں آگے گزر چکی ہے، کیونکہ یہ وہ گگو گھوڑے ہیں جو جوڑے نہیں جا سکتے۔ یہ اس قدر کرچی ہو چکے ہیں کہ یہ جوڑے نہیں جا سکتے۔ حالانکہ جدید دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایڈہیسو پلس اپنا ٹیپ بھی ہے، اور بہت سارے سلوشن ہیں کہ آپ کیمیکل کے ذریعے ان کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں جڑ سکتے۔ قوم بے حس ہو چکی ہے، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں عادت ہی ایسی ڈال دی ہے۔ مجھے نیلسن منڈیلا کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ غربت بھیک سے نہیں ختم ہوتی۔
عدل سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں عدل اور انصاف کا فقدان ہے. اور ہمارے جو قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا ہے، بہت سارے لوگوں کی توقعات ان سے وابستہ ہیں کہ شاید انصاف اور عدل میں کوئی بہتری آئے گی. تو بہرحال بات ہو رہی تھی بجلی کے بلوں کی. تو نجی پاور کمپنیوں نے عوام کے ساتھ ساتھ آباد گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا. مساجد، امام بارگاہوں، گرجا گھروں کو لاکھوں روپے کے بل جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اللہ کے گھروں کی انتظامیہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا کرنے سے قاصر ہے. پیش اماموں کو نمازیوں سے التجائے کرتے ہوئے سنا گیا ہے. میں خود سن کے آیا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا ہم اتنے ہی بے بس اور مجبور اور لاچار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے گھر کو محفوظ رکھنے کے، اس کو لائٹ سے محروم ہونے سے بچانے کے لیے بھی ہم اتنی سخت نہیں رکھتے کہ ان مساجد کو، ان اللہ کے عبادت گاہوں کو ہم روشن رکھیں اور یہاں عبادت کرنے والوں کو ایک موقع مل سکے کہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے. جمعے کے روز اس دفعہ جمعے کے خطبے کے بعد بہت سارے مساجد میں سروے کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں مختلف اوقات میں نماز پڑھائی جاتی ہے جمعہ کی، تاکہ جو لوگ کسی طرح جماعت سے ان سے مس ہو گئی ہے تو وہ کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں. تو اس دوران مجھے موقع ملا، میں نے سروے کیا. لیکن آج پھر میں کیمرہ لے کے میرے کیمرہ مین زیب علی اس کو ساتھ لیا 9 بجے، اور سب سے پہلے چونکہ چرچ اتوار ہی کو کھلتا ہے اور وہاں عبادت ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے چرچ کا ہی انتخاب کیا. لیکن کوئی شخص بھی، خواہ وہ اہل حدیث مسجد ہو، خواہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہو، خواہ وہ بریلویوں کی مسجد ہو، خواہ امام بارگاہ ہو یا گرجا گھر، ہر ایک نے کیمرے کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے سے گریز کیا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اس اتنے اہم مسئلے پہ کیوں نہیں یہ لوگ بول رہے. عوام تو چلو درکنار، وہ نہیں بول رہے، لیکن آپ تو بولو. یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں ہر مذہب کے لوگ جو ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو کم از کم نجی پاور کمپنیوں کو ان کو تو بخش دینا چاہیے. آپ اشرافیوں کو سبسڈی دیتے ہو لیکن اللہ کے گھر کو سبسڈی نہیں دے رہے ہو. کتنی ظلم کی بات ہے، کتنی ناانصافی ہے. یہ کسی جرم سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے. کیا آپ میں سے کوئی اہل ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر درد دل رکھنے والا دل نہیں ہے؟ کیا آپ کا دل جو ہے وہ خون کی بجائے آپ کے جسم سے پانی موصول کرتا ہے؟ کیا آپ کے دل میں خون کی بجائے پانی دھڑکتا ہے؟ کیا منرل واٹر سے آپ زندہ ہیں؟ خدا را اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ہاں ایک بات واضح ہے کہ بہت ساری مساجد، بہت سارے مکاتب فکر، میں سب کو پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے کہ بعض مسالک ایسے ہیں جن کو فوراً فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن ایک مسلک ایسا ہے جس کو اہل سنت بریلوی حنفی کہتے ہیں. وہ ان کا ہر جگہ پہ پیش امام کو تنخواہ دینے کے لیے، اس کے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اس کے بجلی کا بل دینے کے لیے، اس کی رہائش گاہ کا کرایہ دینے کے لیے، یہاں تک کہ مسجد کا بل جمع کروانے کے لیے، اس کی رینوویشن کروانے کے لیے، تزئین و آرائش کروانے کے لیے، وہ سارا جولی پھیلا کر مانگتے ہیں، جولی پھیلا کر مانگتے ہیں. ایک واحد یہ مسلک ہے جو بغیر کسی غیر ملکی فنڈنگ سے چلتا ہے. بہت سارے دوستوں کو اختلاف ہوگا اس بات کا، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. کئی ایسے مسالک ہیں جن کے اپنے بے شمار مدارس ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے. اب پیٹرول کی وجہ سے مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق اگلے مہینے یہی بجلی کے بل، اگست میں آنے والے بلوں پہ ہم رو رہے ہیں. ابھی جو ستمبر کا بل آنے والا ہے اس میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی اطلاعات مل رہی ہیں. وہ کتنا بڑھتا ہے ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء ضروریہ بہت مہنگی ہو گئی. لوگوں کا جینا دوبارہ ہو گیا ہے. لوگ دوپہر کا کھانا تک بھول گئے ہیں. 3 کھانے
समझे जाया करते थे कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम दोपहर का खाना तक भूल गई है, इसलिए कि दोपहर का खाना उनकी पहुंच में नहीं है। वो सुबह नाश्ता करते हैं और रात को खाना खाते हैं, दोपहर इसी तरह पानी और चाय वगैरह पी के अपना गुजारा कर लेते हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से अंदरून शहर, इंटरसिटीज और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में बेशुमार इजाफा हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मकामी तौर पे 20 रुपये किराया जो है वो 10 बढ़ गया, कहीं 30 रुपये बढ़ गया। इसी तरह इंटरसिटी वहाँ पे 200-200 रुपए का इजाफा हो गया। बैनुल सूबाई 300-400 रुपए का इजाफा हो गया ट्रांसपोर्ट में। और रेलवे ने गुज़श्ता महीने 15% रेलवे के किरायों में इजाफा किया था और आज की इतला के मुताबिक रेलवे मजीद इजाफा करने जा रही है। तो गोया इस महंगाई की वजह से लोग अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब से मिलने से भी कासर हो जाएंगे। यानी आप अगर यहाँ पे बैठे हुए किसी शख्स की भतीजी, भांजी, भतीजे, भांजे की शादी या कराची में या हैदराबाद में या दीगर मुल्क के शहरों में, तो उनका जाना अपनी फैमिली के साथ मुहाल हो जाएगा। इस कदर किरायों में इजाफा हो रहा है कि कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और जबकि हुकूमत को इस बात का इल्म है कि 98% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वो मिडिल क्लास है, बल्कि मिडिल क्लास से भी अब तो नीचे जा चुकी है। सतह गुर्बत से भी नीचे काफ़ी हद तक 50-60% लोग जा चुके हैं। इसके बावजूद अरबाब इख्तियार बिल्कुल खामोश तमाशाई नज़र आ रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक व दीगर आलमी मालियाती इदारों से किए हुए मुआहदे वो निभाने के चक्कर में है, जबकि पैसा हाल ही में आने वाला तमाम अरकान असम्बली को बांट दिया गया है और कौम जूं की तूं है। उनके मसाइल में कमी आने की बजाय मजीद इजाफा हो रहा है। तो इन हालात में हम लोग या मेरे शोबे से रिलेटेड लोग सिर्फ निशानदही कर सकते हैं, इससे आगे हमारी कोई बिसात नहीं है। तो अब गुजारिश ही कर सकते हैं एक सहाफ़ी के तौर पे और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि अरबाब इख्तियार होश के नाखून लें और इस कौम को रिलीफ दे और जीने का हक दे। जियो और जीने दो। ऐसा ना हो कि ये जो आतिश शाम इस कौम के सीने में पड़ रहा है कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। जब ब्लास्ट होगा तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। वो कहते हैं ना कि दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। तो बात यह है कि अब वक्त गुजर चुका है। 76 साल बहुत अरसा होता है। तो अब अपने दुरुस्त रास्ते का तयन कर लें, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाए। हमारी आने वाली नस्लों की फ्यूचर इन हालात में कोई हमें रोशन नज़र नहीं आ रहा। हमने जैसी तैसी गुजार ली, लेकिन आने वाली नस्लों का हमें बहुत फिक्र है। जो इस वक्त भी हमारी मौजूद है उनकी भी फिक्र है। जब उनकी फिक्र हम दूर नहीं कर पा रहे तो आने वाली नस्लों का क्या करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ साजिद विरक आपसे इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।